الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ہے۔ یقیناً اس پوری کائنات کے اندر اسوہ حسنہ کے حوالے سے اور عظیم اخلاق کے حوالے سے اور بلند مرتبے کے لحاظ سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ابن سعد نے الطبقات کے اندر امام زہری سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی تھا، اس یہودی نے تورات کے اندر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ساری صفات کو پڑھ رکھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی میں یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، ساری صفتوں کو پڑھا تھا، لیکن ایک صفت وہ ہے عفو درگزر، حلم والی، وہ اس نے اس کا مشاہدہ کرنا تھا۔ ایک دن وہ یہودی ہمارے نبی کی بارگاہ میں آیا اور ہمارے نبی کو 30 دینار ادھار دیے اور ایک مدت مقرر کر دی کہ یا رسول اللہ اس مدت کو میں اپنے دینار واپس لوں گا۔ تو جب اس یہودی نے 30 دینار ادھار دیے وہ جب مدت جو ٹائم مقرر تھا اس سے ایک دن پہلے وہ یہودی اپنے پیسے لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا۔ صحابہ کرام کی محفل، صحابہ کرام موجود تھے سرکار کی بارگاہ کے اندر اور آقا کریم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ وہ یہودی ایک دن پہلے آ کے کہتا ہے کہ اے عبد المطلب کی اولاد، اے مسلمانوں کے نبی، میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا اور میرا قرضہ واپس کرو، یہ ویسے بھی اولاد عبد المطلب ٹال مٹول کرنے والی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی اور ان کو غصہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا بھی اے یہودی، اگر اس نبی کی بارگاہ کا ادب مانے نہ ہوتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی اے عمر تو نے اس یہودی کو ڈانٹ رہے ہو حالانکہ اس نے ہمیں قرضہ دیا ہوا ہے۔ اے عمر جاؤ اس یہودی کو اس کا قرضہ بھی واپس کرو اور کچھ زائد رقم دے دینا جو تم نے اس کو باتیں کی ہے۔ جب اس یہودی نے یہ انداز مصطفیٰ دیکھا، ہمارے نبی کا یہ انداز دیکھا، یہ مقام مرتبہ دیکھا، فاروق اعظم اس یہودی کو ساتھ دے کے گئے، اس کو قرضہ واپس کیا، کچھ رقم زائد دے کے کہنے لگے بھی اے یہودی تو نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے تو میں نے تیرا سر اڑا دینا تھا۔ تو وہ یہودی اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے وہ بے ساختہ بول اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہودی کہنے لگا اے عمر میں نے قرضہ اس لیے دیا تھا کہ میں نے تورات کے اندر تمہارے نبی کی صفات کو پڑھا تھا اور ایک صفت باقی رہ گئی تھی، وہ تھی حلم والی، بردباری والی، سو آج میں نے اس کو بھی پا لیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے معزز ناظرین، یہ تھا انداز مصطفیٰ۔ کوئی آپ کی ذات پہ غصہ بھی کرتا، معاذ اللہ کوئی گالی نکالتا تو سرکار علیہ السلام آگے سے غصہ نہ کرتے تھے بلکہ انداز حلم اپناتے تھے، اپنی محبت کا انداز اپناتے تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بلند و بالا مرتبے والا خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا انداز تھا۔ کوئی کافر آتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، کوئی یہودی آتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، کوئی عرابی آتا، کوئی بدو آتا، جو بھی ہمارے نبی کے ایک مرتبہ نورانی چہرہ دیکھ لیتا تھا، ہمارے نبی کی صفات کو دیکھ لیتا تھا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی نورانیت، ہمارے نبی کی صفات، ہمارے نبی کا حلم اور ہمارے نبی کا اخلاق حسنہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا اخلاق حسنہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔